اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ اور کہا ان لوگوں نے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، پاک ہے اس کی ذات، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح کہا ان سے پہلے لوگوں نے ان کی بات کی طرح، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تحقیق ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور آپ سے دوزخ والوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اہل کتاب کے غلط عقائد کی بحث مسلسل چلی آ رہی ہے۔ ان آیات میں ان کی ایک اور بدعقیدگی کا بیان ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اس غلط عقیدے میں یہ تینوں گروہ شامل ہیں، یعنی یہود، نصارہ اور مشرکین۔ قالو کی ضمیر ان تینوں کی طرف لوٹتی ہیں۔ سورۃ توبہ میں موجود ہے کہ یہودیوں کے ایک فرقہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا۔ فقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اگرچہ تمام یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، تاہم ایک گروہ ایسا ہے جو اہل کتاب میں شامل ہے، مگر عقیدہ یہ رکھتا ہے۔ اسی طرح نصارہ کا عقیدہ تو واضح ہے کہ یہ کھل کر کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ قرآن پاک نے یہ بات تصریح کے ساتھ بیان کی ہے، کسی مخلوق کو خدا کا بیٹا بنانا اتنا کبھی فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس کے حکم سے زمین و آسمان پھٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا بڑی بیہودہ بات ہے۔ مشرکین عرب کے متعلق تصریح موجود ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اس باطل عقیدے کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، مبرہ اور منزہ ہے، بیٹے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا دو وجوہ سے معیوب ہے۔ اگر بیٹا غیر جنس کا ہو تو یہ انسان کے لیے عیب ہے،
اور اگر ہم جنس ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فردانیت اور یگانگت کے خلاف ہے۔ مخلوق کے لیے اولاد کا ہونا اس لیے معیوب نہیں کہ مخلوق عاجز ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر انسان اولاد کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں۔ اولاد کی عدم موجودگی میں انہیں سلسلے نسب منقطع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آخری عمر میں خدمت سے محروم ہوتے ہیں، برخلاف اس کے کہ اللہ تعالیٰ تو احد ہے، اس کی صفت تو غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ ہر ایسی چیز سے بے نیاز ہے، لہٰذا اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا بہت بری بات ہے۔ یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ اولاد کی پیدائش اس کے باپ کے مادے سے ہوتی ہے، جو اس کے جسم سے الگ ہو کر رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے، اور پھر وہ بچے کی صورت میں ماں کے جسم سے علیحدہ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی تولید کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا بہت قبیح حرکت ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ ہر ایسی چیز سے منزہ ہے، سبحانہ سے یہی مراد ہے۔ جب انسان کے عقیدے میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں نقصان آتا ہے تو اس کے نتیجے میں یا تو تشبیہ آتی ہے یا شرک پیدا ہوتا ہے۔ تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائے، جیسے اولاد والا ہونا مخلوق کی صفت ہے، اگر یہی صفت اللہ تعالیٰ میں ثابت کی جائے تو یہ تشبیہ کا ارتکاب ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ کو مخلوق میں ثابت کیا جائے تو شرک ہو جائے گا۔ مثلا قادر مطلق، علیم کل اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اگر یہی صفت کسی مخلوق میں مانی جائے تو شرک ہوگا۔ سبحانہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی اسی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام سے سبحانہ کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا تنزیہ اللہ من کل سوء، ہر قسم کی برائی اور عیب سے پاکیزگی۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت اللہ اکبر کا معنی تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ سب حمد و ثناء اور تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ حضرت سبحانہ کا مطلب آپ سمجھا دیں۔ آپ نے جواب دیا یہ کون سی مشکل بات ہے، سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اس کلمے کے ساتھ میری تعریف کیا کرو۔ الغرض یہ چاروں کلمات یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی یہ تمام چیزیں مملوک ہیں اور اللہ جل شانہ ان کا مالک ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اور انسان میں باپ اور بیٹے کی نسبت نہیں بلکہ مالک اور مملوک کی نسبت ہے۔
اور پھر مالک بھی ایسا ہے جسے ہر قسم کا اختیار حاصل ہے اور اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کل لہ قانتون، سب اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کے تکوینی حکم کی خلاف ورزی کی کسی میں مجال نہیں۔ وہ کسی کو بیمار کر دے، بیمار کو تندرست کر دے، کسی پر موت طاری کر دے، اس کے حکم کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ کائنات کی ہر چیز کو اس کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ ہاں، شریعت کے احکام ایسے ہیں جسے انسان ٹال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، جہاد کرو۔ انسان ان احکام پر عمل درآمد میں کوتاہی کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال سکے؟ خود مرنے والا اور اس کے سارے حمایتی دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تکوینی حکم پورا ہو جاتا ہے۔ گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہوا۔ اول یہ کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور دوسری یہ کہ وہ ہر چیز کا متصرف بھی ہے۔ جو چاہے کرے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت ابداع کا ذکر بھی ہے۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے۔ ابداع اس تخلیق کو کہتے ہیں جس کا پہلے نمونہ موجود نہ ہو، کہ جس کو دیکھ کر کوئی چیز تیار کی جا سکے۔ اور پھر پوچھا بھی ایسا ہے کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، کہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کن ایسا لفظ ہے جس میں سرعت اور تیزی کا حکم پایا جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو کسی چیز کے معرض وجود میں آنے کے لیے نہ کسی مادے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ڈیزائن مطلوب ہوتا ہے، اور نہ کسی کاریگر یا مددگار کی مدد درکار ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوتے ہی کام ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ کن کا لفظ بھی محض تعبیر کے لیے ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں کہ کون سی چیز کس سطح پر مطلوب ہے تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا سخت بے ادبی اور گستاخی ہے، یہ بے محل اور فضول بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور منزہ ہے، اس کی 4 صفات کا بیان بھی ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، انسان مجھ کو جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں، اور انسان مجھ کو گالی دیتا ہے حالانکہ یہ بھی اس کے مناسب حال نہیں۔ پھر فرمایا کہ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ لن یعیدنی کما بدأنی، انسان کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا جس طرح کہ پہلی مرتبہ کیا۔ یعنی انسان قیامت کا منکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اور گالی اس لحاظ سے دیتا ہے کہ وہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے، حالانکہ نہ میری بیوی ہے اور نہ اولاد ہے اور نہ ہی مجھے ان کی ضرورت ہے۔
جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو وہ خدا کا جز ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا جز مانا جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود بھی حادث ہوگا، بسیط نہیں رہے گا۔ اسی طرح مجازن بھی کسی کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا اس قدر قرب حاصل کر لے کہ بیٹے کی طرح ہو جائے۔ بیٹا چونکہ متصرف ہوتا ہے، وہ باپ کی مرضی کے خلاف بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ بس اوقات باپ کو مجبوراً بیٹے کی بات ماننا پڑتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی صفات تو یہ ہیں، کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے مطیع ہیں، اس پر کوئی بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ بات بھی غلط ہے کہ کسی کو مقرب الہی ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کر لیا جائے، جیسا کہ عیسائیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ایک اور غلط بات جو بعض لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وقال الذین لا یعلمون، علم سے عاری جاہل لوگ کہتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے کتاب کی تصدیق کر سکیں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک شخص رافع ابن حریملہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کرے، یا وہ کوئی خاص نشانی ہمارے پاس بھیجے جسے دیکھ کر ہم تصدیق کریں۔ فرمایا بے وقوفی اور حماقت کا سوال ہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس طرح کی باتوں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پرانا بیہودہ سوال ہے۔ آج کے دور کے کافر، مشرک اور جاہل لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نشانی ہونی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا۔ فرمایا تشابہت قلوبہم، اس قماش کے تمام اگلے پچھلے لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور لا یعنی سوال پیش کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ کون سی نشانی طلب کرتے ہیں، حالانکہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں یا معجزات دکھا دیے ہیں، کسی ایک آدھ نشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر تقریباً 3000 معجزات ظاہر فرمائے، اور یہ سارے ان لوگوں کے سامنے ہیں۔ کیا شق القمر کا معجزہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ کیا ان لوگوں نے کھجور کے خشک تنے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جانا کس کے علم میں نہیں؟ یہ سب کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے، مگر یہ نشانیاں ان لوگوں کو نظر آتی ہیں جو یقین رکھتے ہیں اور جن کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور جن کے دل میں عناد ہے اس قسم کی بے معنی باتیں وہی کرتے ہیں۔ البتہ نبی کے دل میں تکلیف ہوگی، غم لاحق ہوگا کہ اتنی واضح نشانیاں موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنی ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے براہ راست باتیں کر کے
فرشتوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کے برابر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے، یہ سارے کے سارے ناجائز مطالبات ہیں۔ جب کوئی شخص تمام تر نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو یقیناً دل میں افسوس پیدا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ اپنی امت کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، یعنی آپ اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور منکرین کو دوزخ کی وعید بھی سناتے ہیں۔ جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ آپ ان کی حرکات پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی ان کے دوزخ میں جانے پر کوئی قلق محسوس کریں، کیونکہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے دوزخیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، بلکہ الٹا ان سے سوال ہوگا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہاری جہنم رسید ہونے کی کیا وجہ تھی؟ پھر وہ خود ہی اس کا جواب دیں گے، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین سے ہم دردی نہیں کرتے تھے، فضولیات میں لگے رہتے تھے، روز قیامت کی تکذیب کرتے تھے، لہٰذا آپ ان کی حرکات سے دل برداشتہ نہ ہو، انما علیک البلاغ، آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، باقی ان سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔